اللہ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على أصل ما خلقه وسر الله كل موجود ونقطة دائر الوجود وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. اذان گرامی قدر بزرگان محترم ماتمدار مظلوم کربلا، اس سے قبل کے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں چند کلمات اصلاحاً اور صحابانہ آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کیے جائیں. آپ حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما لیں. بعد مرحومین کے نام میں لیتا جاؤں گا، حضرات ان کی روح کو عطیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل My list الله pardon, my أحد list. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وطفل محمد وآل محمد. عشرہ جہاں بنت نواب صاحب، بلقیس فاطمہ، حسن آبدی صاحب، علی آبدی صاحب، سہیل واسطوی، خادم حسین، منٹو مرزا، ٹیٹو مرزا، پپو مرزا، ابن اقبال مرزا، سید مہتاب حسین، ایسر عباس، محسن مہدی، علی محمد آبدی، غلام علی رضوی، غلام سرور، محمد بھائی کے مرحومین، عرفی بھائی کے مرحومین، رضوان صاحب کے مرحومین، میں رفیق صاحب کے مرحومین اور دوسری صاحب صاحبہ اور اپنے تمام مرحومین کی روحوں کو کیا ایک صلوات محمد والے حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم، نسائے کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا. آپ حضرات بارہ سماعت فرماتے رہتے ہیں. پروردگار عالم کا کلی طور پر یہ اعلان ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کرے. عبادت اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ابھی جس عمل کو ہم انجام دے کے اٹھے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے. لیکن یقین جانے عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. بہت غور سے سماعت فرمائیں. عبادت وہی قابل قبول ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہو.
یعنی جب تک ہماری نماز، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہے تو یہ عبادت سے خدا ہم سے راضی ہے، لیکن جیسے ہی یہ عبادت ہمارے لیے ہو گئی تو پھر خدا اس عبادت سے راضی نہیں ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ، جیسے ہی یہ عبادت ہمارے لیے ہو گئی، انسان کی خلقت جو شروعات ہے وہ بہت ہی شریفانہ انداز میں ہوتی ہے، عزت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں جب دنیا میں انسان آتا ہے کتنا شریف ہوتا ہے، جہاں بٹھا دیے بیٹھ جائے گا، جہاں لٹا دیے لیٹ جائے گا، جو دے دیے پہن لے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کو اللہ نے قوت دی، اب وہ وہاں نہیں لٹے گا جہاں تک آپ لٹا رہے ہو، اب وہ وہاں لٹے گا جہاں اس کا من چاہے گا، اب وہاں وہ چیز کھائے گا جو اس کی طبیعت چاہے گی، اب وہ چیز وہ نہیں کھائے گا جو آپ کھلا رہے ہیں، یعنی اب اس کے اندر طاقت آ گئی۔ آپ دیکھیں انسان جب کسی شہر میں پہلی بار جاتا ہے جہاں ایک دم انجان ہوتا ہے، پہلی بار شہر میں جا رہا کتنا شریف ہوتا ہے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ایک دم سکون کی زندگی۔ لیکن جیسے ہی اس کی طاقت ہے، وہاں طاقت کیسے آتی ہے؟ وہاں 4 لوگوں کے تعلقات سے طاقت آتی ہے۔ جیسے ہی وہاں کے 4 لوگوں کے تعلقات اس کے بنے اور اس نے محسوس کیا کہ ہمارے تعلقات بہت طاقتور لوگوں سے بنے ہیں، اب اس کی حرکت میں بدلاؤ آ گیا۔ کل تک جیسا تھا وہ آج ویسا نہیں ہے۔ مسجد میں لے لیں، جب انسان شروع مسجد میں آتا ہے پہلی بار کتنی شرافت سے مصلی بچھا کر صرف خدا کی عبادت، صرف نماز، لیکن جیسے ہی اس کے 4 لوگوں سے تعلقات ہوئے اور اس کو یہ احساس ہو گیا یہ مسجد کے بہت پاورفل لوگ ہیں، بڑا معاملہ ان کا ہے، اب وہ اس کی عبادت جو شروع میں تھی خدا کے لیے وہ بدل گئی۔ کل تک وہ جہاں چاہے تو مصلی بچ جاتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، اب وہ برابر آ رہے ہیں، ان کے مصلی جہاں بھی مصلی بچھا لے، ممکن نہیں۔ کیا بات ہے؟ کہا نہیں، میں روز آتا ہوں۔ کل تک آپ میں یہ بدلاؤ نہیں تھا، آج بدلاؤ کیوں آ گیا؟ یہ ایک مثال دے رہا ہوں دنیا کی۔ مجلس لے لیں، جب ہمارے مرحومین کی مجلس ہوتی ہے تو ہم کسی کو بھی باہر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، ہاتھ جوڑ دے، جس سے ہاتھ جوڑنا اس سے ہاتھ جوڑ لیا، اور جس کے اوپر تھوڑا سا زور آزمائش چل سکی تو اس کو دھکا دے کے بھی مسجد میں مجلس بیٹھیے، سمجھ نہیں ہے سوال اٹھا میں، چاہے وہ مجلس 15 منٹ کی جگہ 25 منٹ کی ہو یا 45 منٹ کی ہو جائے یا 1 گھنٹہ 15 منٹ کی ہو جائے، چونکہ وہ مجلس میرے یہاں کی ہے لہذا وہ عبادت ہے۔ یہی مجلس جب دوسرے کی یہاں کی ہو رہی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے بھی تو باہر بیٹھ کے سگریٹ پی سکتے ہیں، غیبت کے کلاسز باہر بیٹھ کے چالو کر سکتے ہیں، لیکن مجلس میں نہیں آ سکتے چونکہ یہ مجلس میرے یہاں کی نہیں۔ ایک صلی اللہ علیہ محمد علیہ معلوم یہ ہوا کہ یہ خلقت ہماری شروعات جو ہے وہ شرافت سے ہے، لیکن جب اسی شرافت میں ہم اپنی طاقت کو شامل کر لیتے ہیں تو یہی عبادت جو کل تک ہم سے خدا کی رضا کے لیے ہوتی تھی، آج وہی عبادت سے خدا ہم سے ناراض ہو رہا ہے، کیونکہ اب اس میں خدا کی رضا نہیں رہے گی، ہماری رضا زیادہ ہوگی۔ اچھا کہیں کہیں پہ ہم سمجھتے ہی بہت زیادہ ہیں، دیکھیے جیسے قرآن میں ہے سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔
بندے نے اپنی ہر نماز میں حالت وضو میں خدا کی بارگاہ میں یہ کلمہ پڑھا کہ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو اب جب اس آیت کو، یہ دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک صفین والے مسلمان ہیں کہ جن کے سامنے قرآن آ گیا تو وہ علی کے مقابلے میں آ گئے، کہا کہ نہیں آپ کچھ نہیں، یہ قرآن ہے۔ اور دوسرے وہ مسلمان تھے کہ علی نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، علی ادھر کھڑا ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ تو جو علی والے تھے انہوں نے علی کی سن لی، قرآن کو نہیں سمجھا، اس لیے ان کو معلوم تھا یہ قرآن انہی کے وہاں سے ہے۔ لیکن جن کو نہ قرآن سے مطلب تھا نہ رسول سے مطلب تھا، انہوں نے علی کے مخالفت میں قرآن کو آگے کر دیا۔ ویسے ہی یہاں پر یہ آیت آتی ہے کہ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے سے مدد چاہتا ہوں۔ اب یہ کہا جاتا ہے صاحب کہ اللہ سے مدد چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں چاہیے۔ بے شک سب سے بڑا مدد کرنے والا خدا ہے، لیکن خدا نے ہی کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، اور یہ خدا کی ساری باتیں خدا نے نہیں بتائیں، رسول اور آل رسول نے بتائیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن کسی کے کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا۔ انہی کی ذات سے، انہی کے طفیل میں قرآن دنیا کو سمجھ میں آیا، اور اتنا ہی سمجھ میں آیا جتنا انہوں نے سمجھایا۔ لیکن جب انسان اپنے حساب سمجھنے لگتا ہے تو یہی سمجھدانی اس کے لیے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے، میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن آج ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی، ہمارے وہاں آج کل ایک نیا مسئلہ قائم ہو گیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد مصافیہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو میں کافی دنوں سے ریڈ کر رہا ہوں اور واچ بھی کر رہا ہوں۔ نماز ختم ہونے کے بعد مصافیہ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کہ نہیں، تسبیح۔ ہاں بہت صحیح، بہت اچھی بات، بہت سنیں پوری توجہ کے ساتھ، تسبیح۔ واہ، ہمارے علماء نے، ہمارے مرجع نے یہ کہا ہے کہ نماز کے بعد آپ تسبیح فوراً پڑھیں، نہ کہ کسی سے گفتگو کریں۔ کسی سے گفتگو نہیں، تسبیح پڑھیں، لیکن مصافیہ میں صلوات ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اما جس صلوات کے بغیر ہماری واجب نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے بلکہ قبول نہیں ہو رہی، اس صلوات کے پڑھنے سے آپ کی تسبیح میں کہاں سے اثر پڑا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ جب آپ نے صلوات پڑھا، اس کے بعد جب تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھا تو اس کے بعد اس کا اثر دوسرا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مصافیہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج ہمارے مصلی میں، ہمارے درمیان نمازیوں میں جو محبت ختم ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مصافیہ ختم کر دیا۔ یہ مصافیہ جب ہم کرتے ہیں، یا آپ کے ہاتھ نماز کے بعد عام ہاتھ نہیں ہوتے، جب آپ اللہ اکبر کرتے ہیں، خدا کی قسم ہماری آنکھیں ان ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکتی۔ بالکل ویسے ہی جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پیشانی خاک پر ہے، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عرش کے اوپر ہے۔ جب انسان اپنی پیشانی کو خدا کی خوشنودی کے لیے خاک پر رکھ کر کہتا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس وقت انسان معراج پر ہوتا ہے۔ ویسے ہی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جب ہماری جماعت کھڑی ہوتی ہے، ہمارے سامنے دوسرا لشکر ہوتا ہے جسے ابلیس کا لشکر کہا جاتا ہے، ادھر شیطانی لشکر ہوتا ہے، ادھر خدا کا لشکر ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، نہ جانے اس ہاتھ سے کتنے ایسے میزائل ہیں جو اس ابلیسی لشکر پر جا کر گرتے ہیں، کیونکہ یہ ہاتھ پھر انسان کا نہیں ہوتا، یہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔
یہ بزرگ ہمارے تشریف فرما میری بات کی تائید کریں گے. اسی لیے پہلے جب ہمارے وہاں سے نماز پڑھ کر لوگ مسجد سے باہر نکلتے تھے تو بیماروں کے سروں پر ان نمازیوں کے ہاتھ رکھوائے جاتے تھے اور ان کو شفا ملتی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری خلقت عبادت کے لیے. عبادت اسی وقت تک ہے جب خدا کی خوشنودی ہے اور جب اپنی اہم کا مسئلہ آ جائے کہ نہیں اب ہمارے علاوہ کسی کی عزت نہیں, ہمارے علاوہ کوئی لائق احترام نہیں, ہماری مجلس کے علاوہ کسی کی مجلس نہیں, ہماری نماز کے علاوہ کسی کی نماز نہیں, ہماری تلاوت کے علاوہ کسی کی تلاوت نہیں. جیسے ہی یہ چیز ہمارے درمیان میں آتی ہے, یہی تلاوت, یہی مجلسیں, یہی نماز, یہی دعائیں, یہی قرآن کی آیتیں, یہ تمام وہ چیزیں جس سے خدا ہم سے راضی ہو رہا تھا, انہی چیزوں سے خدا ہم سے ناراض ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک اور صلوات محمد والے. چیزیں ہم کو اہل بیت علیہ السلام بس آخری فکرہ اور بھارت کا مسائل. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جہاں بھی, پہلی بات تو میں کوئی ذاکر نہیں ہوں, میری تو بس یہ دعا ہے کہ بروز محشر امام حسین کے ذاکروں کے غلاموں میں میرا شمار ہو جائے. میں نے ذاکر کی بڑی منزلت ہے, ذاکر نہیں ہے. کوشش یہ ہے کہ ہر مجلس میں 2-1 منٹ کا وہ مسئلہ بھی ضرور بیان کر دیا جائے جو ہماری زندگی سے کے ساتھ بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے. اور یہ عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. یہ صرف شیعان علی کی مقدر کی بات ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا آنا بھی عبادت ہوتا ہے, جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا جانا بھی عبادت ہوتا ہے. یہ صرف ہمارے مقدر کی بات ہے. لیکن اس عبادت کو عبادت ہم سمجھیں اور بنائیں تب عبادت ہے. جب ہمارے درمیان سے ہمارا کوئی عزیز رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو زحمت بنا لیتے ہیں, جبکہ اس وقت عبادت ایک عظیم عبادت ہے. جب ہمارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. ایسے موقع پر اس کو تنہا چھوڑ دیتے اور اپنے مرنے والے کو غسالوں کے حوالے کر دیتے ہیں. بار بار ہم اس بات کو اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ تو یہ وائی صاحب امام حسین کے ذریعے ہمارے خان صاحب بھی اس مجلس کو نشر کرتے ہیں. جہاں تک یہ آواز پہنچ سکے ہماری کوشش ہوتی ہے شاید ہماری بھی اصلاح ہو جائے, اور اگر کسی نے ایک نے بھی عمل کر لیا تو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنی میت کو غسال کے حوالے کرتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ جب مرنے والے کے وارث یا ورثہ میت کو نہلاتے ہیں تو اس میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. ایک میت کو غسل دینے میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے. لیکن وہی میت جب غسال نہلاتا ہے آدھے گھنٹے میں تیار کر کے کفن پہنا کے آپ کو دے دیتا ہے. اتنا فرق کیوں؟ کیونکہ آپ نے جب نہلایا تو پورے احترام سے نہلایا. مستحبات میں سے یہ ہے کہ اگر مرنے والے کا ایک بال بھی اگر اس کے جسم سے جدا ہو جائے تو اس کو پانی میں نہ بہایا جائے, بلکہ اس بال کو اٹھا کے رکھ لیا جائے اور مرنے والے کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے بال کو بھی دفن کیا جائے. اللہ چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت. لیکن کیا غسال کو بھی ایسا کرے گا؟ نہیں, کیونکہ اس کو اس کا پیشہ ہے. وہ اگر ایک میت میں 1.5 گھنٹہ لگائے گا تو 4 میتیں وہ قیدی میں نہلائے گا. ایک میت کے 3,000 روپے ہیں, ایک میت بھی اس کی چھوٹ گئی تو اس کا 3,000 کا نقصان ہو گیا. یہ جو ہمارے وہاں میت ہوئی ہے یہ ہمارے لیے
ایک عجب سانحہ ہے، ایک تکلیف کا مقام ہے، دکھ کا مقام ہے، لیکن جو پیشور غسال ہیں ان کے لیے بزنس ہے۔ ہمارا مرنا ان کی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ جب ہم مریں گے تو ان کو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہلائیں گے، ان کو 2-3 ہزار ملے گا، یہ ان کی روزی روٹی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نہلانے میں غسال کے نہلانے میں فرق ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز بس آخری بات اور فرق کے مسائل، میت کو جب نہلایا جاتا ہے تو یہاں تک ہے کہ جس وقت تک آپ میت کو غسل دیں اس وقت تک اپنی زبان سے دنیا کے کوئی اور الفاظ ادا نہ کریں، بلکہ کہیں یا رب عفو کا عفو، کم سے کم اتنے الفاظ جب تک ہم میت کو غسل دیں یہ الفاظ ہم زبان سے دہراتے رہیں۔ لیکن آپ یقین جانیں جو پیشور غسال ہیں، اس ممبر سے کہہ رہا ہوں میں پوری ذمہ داری سے، خدا کو گواہ بنا کر، میں نے خود دیکھا ہے اس چیز کہ غسال جو ہماری میتوں کو غسل دیتے ہیں ان کے منہ بیڑی لگی ہے، سگریٹ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی، فون کان میں لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس فون آ رہا ہے کہ وہاں مٹی دیر ہو رہی ہے، دیا ہونے لگا، یہاں دیر ہو جائے گی۔ اور اس بات میں جو دنیا کا طریقہ ہوتا ہے ویج اور نان ویج والا، ممبر سے اس چیز کو نہیں بیان کر سکتا، بازار سمجھدار ہے، صلوات پر محمد والے محمد، صلوات پر محمد والے محمد، وہ ویج اور نان ویج دونوں الفاظ استعمال کرتے ہوئے میں نے سنے ہیں ان کانوں سے میت کے سراہنے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ جو دنیا سے رخصت ہوا ہے یہ آخری عبادت اس کی نہیں ہے، ہماری ہے، ہم اس کی اس عبادت میں شامل ہوں اور اس کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اپنے مرنے والوں کو قبر کی آبرو تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ یہ طریقہ ہم کو معصومین نے بتایا، خدا کی قسم شیعان علی جو بھی امام حسین کا چاہنے والا، لیکن انسان جب کہیں جاتا ہے تو اس کے چاہنے والے اس سے اس جگہ کی جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، مشہور چیز ہوتی ہے، اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تم فلاں جگہ جا رہے ہو، ہمارے لیے وہاں کی یہ چیز مشہور ہے، لے کے آنا۔ لیکن خدا کی قسم جب کوئی کربلا جاتا ہے تو اس سے کیا مانگ ہوتی ہے؟ یہ کربلا جا رہے ہیں آپ، ہو سکے تو وہاں سے کفن لیتے آئیے۔ کبھی غور کیا کہ کہاں سے کفن منگوایا جا رہا ہے؟ کربلا سے کفن کو کہاں؟ امام حسین کا روضہ ہے، امام حسین کی قبر مبارک ہے، امام حسین اسی زمین پر شہید ہوئے، تو وہاں کا کفن کو کہا کہ اس لیے کہ حسین 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی زمین پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو حسین 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی زمین پر تھا، وہ حسین اپنے چاہنے والوں کو بے کفن دیکھنے نہیں چاہتے۔ ہاں آزادار مضمون کربلا بس بات ختم کر دیں۔ ہم نے پچھلی جمعرات کو یہی بات کہی تھی کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ کربلا کے واقعات کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ ذاکرین اکثر کہا کرتے ہیں 11 محرم کو جب یہ قافلہ اس راستے سے گزارا گیا کہ جس راستے پر شہداء کے جنازے پڑے تھے، اور یہ کہہ کر ذاکر گزر جاتا ہے، سامعین بھی اس مصائب کو سن کر آگے گزر جاتے ہیں۔ لیکن خدا یہ قسم کرتی یہاں پر رک کر دیکھیں تو صحیح کہ کس قیامت کے مصائب ہیں یہاں پر۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ اس جگہ سے گزارا گیا ہے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام حسین کو شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ امام حسین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ عرب کے گھوڑے
امام حسین کے جسم پر دوڑے تھے. اسی لیے قیامت کا منظر ملتا ہے جب 11 محرم کو ان بیویوں کو اس جگہ سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے. تاریخ ملتا ہے کہ ہر بیوی نے اپنے شہید کے لاشے پر اپنے آپ کو گرا کر نوا پڑھنا شروع کیا. سنیں بہت صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ ہر بیوی نے اپنے شہید کے لاشے پر اپنے گرا کر پڑھنا شروع کیا. صاحبان اولاد کا مجمع ہے. تاریخ ملتا ہے کہ جناب زینب اپنے ماجائے کے لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر گریہ کر رہی. مادر قاسم نے اپنے قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بیویوں آؤ اپنے لال کے لاش پر آخری نوا پڑھ لیں. یہ کوہرام کا عالم ہے, کوہرام کا عالم ہے خدا کی قسم. لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک 3-4 سال کی بچی ہے جو بار بار ہر لاشے کے پاس جاتی ہے اور کچھ دیکھتی ہے اور پھر دوسرے میت کے لاشے کے پاس چلی جاتی ہے, دوسرے شہید کے پاس جاتی ہے, پھر وہاں کچھ دیکھتی ہے, پھر تیسرے شہید کے پاس آتی ہے. وہ ہر شہید کے لاشے کے پاس جاتی ہے, دیکھتی ہے اور اس کو کہیں سکون نہیں ملتا کہ ایک مرتبہ چوتھے امام نے پوچھا کہ سکینہ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ بس سنیں گے آپ حضرات. اس 4 سال کی بچی نے جملہ کہا کہ بھیا مجھے سب نظر آ رہے ہیں, میرا 6 ماہ کا علی اصغر نظر نہیں آ رہا. سب کے لاشیں تو دکھ رہے ہیں, میرے علی اصغر کا لاشا کہاں ہے؟ مجھے سننا تھا. ایک مرتبہ چوتھے امام نے اشارہ کیا, اے سکینہ ذرا اپنے بابا کے سینے کی طرف تو دیکھو. اللہ اکبر. اب کیا دیکھا کہ جناب علی اصغر کا جنازہ امام حسین کے سینے کے ساتھ پیوست تھا. معلوم یہ مسئلہ کے مذاہبی جملہ ہے. سنیں آپ حضرات, مجلس ختم ہوئی, صاحبان اولاد کا مجمع ہے. تاریخ ملتا ہے کہ جب تمام شہداء کے سروں کی شمار ہوا, آپ بارہا سنتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد ظالم نیزے لے کر آیا اور پشت خیمہ پر جب اس نے نیزے کو زمین پر مارا تو اب نیزہ باہر نہیں آیا بلکہ نیزے میں الجھا ہوا 6 ماہ کا جنازہ تھا. ہم نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا, پر آپ نے غور کیا جنازہ الجھا کس میں تھا. اب جب نیزہ زمین پر گیا تھا, سینہ علی اصغر میں وہ نیزہ اتر چکا تھا. پھر جب نہیں کہ جناب علی اصغر نے علی اکبر سے کہا ہو کہ بھیا اگر تم نے 18 برس کے سینے میں ترجیح کھائی تو تمہارا بھائی علی اصغر بھی 6 ماہ کے سینے. تاریخ ملتا اس کے بعد ظالم نے عجب ظلم کیا, ماں کے سامنے اس بچے کے جسم کو سر سے جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد جسم کو لے کر آیا. آنے کے بعد امام حسین کے پاس آ کر ایک فقرہ کہتا, حسین تم نے جس لاشے کو سپرد خاک کیا تھا وہ میں واپس نکال کر لیا. لانے کے بعد امام کے سینے والی اصغر. تاریخ ملتا ہے کہ جب امام حسین کو پامال کیا جا رہا تھا, امام حسین کا لاشا تنانا تھا, یہ 6 ماہ کے بچے کا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت آمین. مجلس بانیان مجلس کی حدیں شرعی جائز تمام حاجتوں کو میرے مالک و مولا بھی واسطہ محمد و آل محمد ہمارے ناسوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. آمین. پروردگار بطفیل محمد و آل محمد بانیان مجلس عظیم مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. مالک و مولا جن کے اصال ثواب کی مجلس پروردگار ہم سب کے درجات کو بلند فرما. آمین. گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. آمین. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک ہمارے گھروں میں جو بہن اور بیٹیاں بیٹھی ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. آمین. جو بے روزگار کو برسر روزگار کرو, آمین. روزگار کو روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. آمین. مالک بانیان مجلس حاضر مجلس کے جو بھی عائزہ اور اقارب بیمار یا پریشان حال پروردگار ہم سب کو شفا کلی شہد کے عامل عاجل عطا فرما. ہمارے آن صاحب کے والد صاحب کو شفا کلی شہد کے عامل عاجل عطا فرما.
نغمہ بھائی نغمہ نغمہ صاحبہ کو شفا کلی صحت کامل عاجل عطا فرما. اللہ آمین. حاضر مجلس والیانی مجلس سے تمام اعزاء اور احباری کو شفا کلی صحت کامل عاجل عطا فرما. اللہ آمین. پروردگار تو واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے قوم کے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے مسلوں میں، ہمارے خاندان میں میرے مالک جو آپس اختلافات قائم ہو رہے ہیں، میرے مالک مولا امام حسین کے حق کا واسطہ ان تمام اختلافات کو دور فرما. اللہ آمین. دوسرے دلوں میں دوسری عزت و محبت قائم فرما. اللہ آمین. پروردگار و طفیل محمد اور آل محمد ہمارے شکم کو مال حرام سے محفوظ کر. اللہ آمین. ہمارے امام کے ضرور عاجل فرما. ہم سب کو ان کے آواز انصار شمار فرما. ماتب حسین.